تو بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ ایپیسوڈ 13 ہے آج. 12 کے اندر ہم آیت نمبر 33 تک اور 34 کا کچھ حصہ کور کر چکے تھے. 30 اب تک کا جو کوئک ریکیپ ہے وہ یہ ہے کہ 33 کے اندر 33 آیت تک جو ہم نے اس سورۃ الشورى کے اندر سے جو واقعہ کور کیا تھا اس میں یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جب فرعون کی طرف بھیجا کہ آپ نے فرعون کو یہ دو پیغام جو پہنچانے پہ تو وہ پہلی چیز کیا تھی؟ پہلی چیز یہ تھی کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے میسنجر ہیں، اللہ رب العالمین کے رسول ہیں. دوسری چیز کیا تھی؟ دوسری چیز یہ تھی کہ بنی اسرائیل کو آپ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو آپ ہے نا کے نام سے آزاد کر دیجیے، ہمارے ساتھ بھیج دیجیے. تو یہ دو چیزیں تھی. فراز بھائی ادھر آ جاؤ نا، آ جاؤ فیضان بھائی کے پاس آ جاؤ. پک جاؤ. تو یہ دو چیزیں تھیں، یہ دو مین مشن تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو لے کر اللہ رب العالمین نے بھیجا تھا. اور جو موسیٰ علیہ السلام کو اس میں نیڈ تھی، انہوں نے اپنی کمزوریوں کا پہلو اللہ رب العالمین کے سامنے رکھا اور اللہ رب العالمین نے انہیں یقین دلایا کہ یہ جو جن چیزوں کو آپ اپنی کمزوریاں سمجھ رہے ہیں یہ کوئی بھی اس مشن کو مکمل کرنے میں آڑے نہیں آئے کہ اللہ رب العالمین آپ کی مدد فرمائے گا. اور پھر جب اللہ رب العالمین الٹیمیٹلی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو وہ جو محل ہوتا ہے فرعون کا اس کے اندر پہنچا دیتے ہیں تو ڈائیلاگ شروع ہوتا ہے، ایک ڈیبیٹ شروع ہوتی ہے. اور ڈیبیٹ کا کیا ریزلٹ نکلتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام آن کر لیتے ہیں فرعون کو. وہ جو ایسا ہوتا ہے نا، ہم انگلش میں پروورب بھی سنتے ہیں کہ اون بائی ہم، کہ بھائی صاحب پورا مجمع موسیٰ علیہ السلام نے لوٹ لیا پورا کا پورا. فرعون کچھ کہنے لائق ہی نہیں بچا. جو تینوں چاروں آرگیومنٹ چلے ان تینوں چاروں آرگیومنٹ کے اندر ہی آرگیومنٹ جو ووکل وار تھی یا پھر ہے یعنی کہ یہ کہہ لیجیے ڈیبیٹ جو تھی وہ کون جیتتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. اور الٹیمیٹلی فرعون کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ تھریٹ دینی پڑتی ہے، ڈرانا پڑتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو. اگر تو نے پھر بار بار یہی بات کری تو کیا کیا جائے گا؟ جیل کے اندر ڈال دیا جائے گا. تو جیسے پہلے بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے یہ حرکت کری تھی ان کو ہم نے جیل میں ڈال رکھا ہے. الٹیمیٹلی جب اس کے پاس کچھ کہنے کے لیے نہیں بچتا تو وہ ڈرانے پر اور تھریٹ دینے کے اوپر آ جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو. تو جیسے وہ تھریٹ دیتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ وہ جو اللہ رب العالمین نے جو معجزے دیے تھے وہ سامنے پیش کرتے ہیں. اب وہ جو مجمع تھا یا وہ جو جگہ تھی وہاں پر کبھی بھی کوئی فرعون کے علاوہ کسی سے بھی نہیں ڈرا. لیکن جیسے ہی فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو ڈرانے کی کوشش کری اور موسیٰ علیہ السلام نے وہ جو دو معجزے تھے وہ جیسے ہی دکھائے، جس میں سے پہلا والا جیسے ہی دکھایا وہ لاٹھی پھینکی اور لاٹھی بڑا سا اجگر، ڈراؤنا سا بہت موٹا سا اجگر بن گئی، یہ بڑا سا سانپ بن گئی. تو سارے لوگ، اب فرعون سے کوئی نہیں ڈر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام جو نشانی لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام جس معجزے کو لے کر آئے ہیں سب لوگ اس سے ڈر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد دوسرا معجزہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ جب چمکتا ہوا سب کے سامنے آ گیا تو ساری اٹینشن جو فرعون کے اوپر ہوتی تھی وہ ساری اٹینشن فرعون سے چھن کر کس پر ہو گئی؟ موسیٰ علیہ السلام پر. یعنی کہ جو کان صرف فرعون کی باتوں کو سنتے تھے، فرعون کی باتوں پر دھیان دیتے تھے، ان سب کا دھیان کچھ وقت پہلے کس کی باتوں پر تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کی باتوں پر. اور وہ کیونکہ الحمدللہ سارے سمجھدار سبھاپتی لوگ ہیں، جو دنیا کا سب سے بڑا شاشن ہے اس کو جو سنبھالنے والے لوگ ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں. تو بات جب ہو رہی ہوتی ہے اور کس کی بات وزنی اور کس کی بات کم وزنی ہے لوگ انالائز کر رہے ہوتے ہیں، آپ ہم ہی کر لیتے ہیں. تو وہ تو انٹلیکچوئلس تھے تو ان کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ کون اسٹوپڈ ہے، کون illogical بات کر رہا ہے، کون نونسنس کر رہا ہے؟ فرعون. لوجیکل کون ہے، سچا کون ہے، کانفیڈنٹ کون ہے؟ موسیٰ. تو ڈیبیٹ کا یہ ریزلٹ نکلا. اور دوسری چیز، جب فرعون نے صرف ایک مت پھیلایا ہوا تھا کہ انا ربکم اعلیٰ، میں خدا ہوں مجھے رب مانو، میں ہے نا ساری کے سارے اختیار رکھتا ہوں، میرے پاس ساری کی ساری طاقت ہے، جو خدا کو طاقت ہے وہ مجھے ملی ہوئی ہے. لیکن کسی جو پورے سبھاپتی تھے وہ تو باہر کے لوگ نے کیا کیا کہانیاں سن رکھی ہوں کہ فرعون اکیلا گیا تھا ایک بار جنگ کے اوپر اور اس نے نا کے نام سے سارے کے سارے 1000-1500 لوگوں کو اکیلے ہی ختم کر دیا. اس طرح کی کہانیاں جو ہوتی ہیں وہ پروپیگیٹ کر دی جاتی ہیں. لیکن آ جاؤ جی. لیکن الٹیمیٹلی جو شخص قریب رہتا ہے اس کو تو پتہ ہوتا ہے نا اصلیت کیا ہے، کہ یہ 1500 تو کیا، اگر 5 آدمی بھی اچھے سولجر ان کے سامنے آ جائے تو 5 کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے یہ. تو سبھاپتیوں کو یہ ساری کی ساری بات معلوم تھی کہ
یہ فرعون کلیم کرتے ہیں صرف کس چیز کا؟ خدا ہونے کا. خدا ودا ہے نہیں. اس سے پہلے ان کے ابا جی بیٹھے ہوئے تھے یہاں پر, اب ان کا انتقال ہو جائے گا اپنی عمر لینے کے بعد, تو کوئی اور ان کا بیٹا آ کر بیٹھ جائے گا. سمپل سی بات, یہ سائیکل ہے. کوئی خدا ودا ہے یہ ہے نہیں. کوئی ان کے ہنا کے نام سے حکومت کو, کوئی ان کے کنگڈم کو چیلنج نہیں کرے. اس لیے کیا بات رائج کر رہی ہے سماج میں کہ فرعون کیا ہے؟ خدا ہے. لیکن جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ غیر معمولی چیز کرتے ہوئے دیکھا تو ان کے ذہن میں کیا بات آئی کہ سپر نیچرل پاور فرعون کے پاس تو کوئی نہیں ہے, لیکن یہ جو موسیٰ ہے نا, موسیٰ آیا ہے 10 سال بعد, یہ جن صلاحیتوں اور جن قوتوں کے ساتھ آیا ہے, اس کے پاس کچھ نہ کچھ سپر نیچرل پاور ہے, کچھ نہ کچھ مسئلہ ہے. اور آپ ابھی آگے جا کر پڑھیں گے, اور موسیٰ علیہ السلام نے پہلے انٹروڈیوس کرا دیا تھا کہ سپر نیچرل پاور کا اونر میں ہوں یا کوئی اور ہے. بولے میں نہیں ہوں, میں تو اللہ کا رسول ہوں, ریپرزینٹیٹیو آف اللہ ہوں, میں اللہ رب العالمین کا ریپرزینٹیٹیو ہوں, میرا اپنا کچھ نہیں ہے, میں تو اللہ رب العالمین کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں بھائی ہوں. تو وہ صاف سی بات ہے. اور مجھے اللہ رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ آپ لوگ جس بنی اسرائیل کو آپ نے غلام بنا رکھا ہے نا, غلامی سے چھوڑ دو اور میں ان کو لے جاؤں, باقی ہمارا کوئی مسئلہ ہے نہیں آپ لوگوں سے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تو 2 مشن تھے, اس کے بیچ میں بھی بہت ساری چیزیں ہوئی, جس کا قرآن کے اندر الگ الگ جگہ کے اوپر ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بات کرتے کرتے عوام سے بھی تو مخاطب ہو رہے تھے, عوام کو بھی تو رب العالمین کو رب تسلیم کرنے کی دعوت دیے جا رہے تھے. اصل میں جو دعوت تھی نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا میسنجر مانا جائے, اللہ کا رسول مانا جائے, اللہ کا سندیش واہک مانا جائے, اس کے پیچھے ریزن یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام, ظاہر سی بات ہے, اللہ کا ریپرزینٹیٹیو فرعون نہیں ہے. کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. اور جب اللہ رب العالمین کا ریپرزینٹیٹیو موجود ہے تو ہمارے معاملات کیا ہر کوئی سنبھالے گا یا وہ سنبھالے گا؟ تو اس کے اندر یہ والی بات بھی تھی, اور فرعون نے اس بات کو بھاپ لیا تھا, سمجھ لیا تھا کہ موسیٰ کو اللہ کا رسول مان لینے کا مطلب کیا ہے, کہ یہ جو میری سارا ایمپائر ہے سب ختم. وہی چیز جو مشرکان مکہ کے آڑے آ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے سے, کہ جن کے پاس حکومت اور اقتدار ہوتے ہیں وہ ہلنے لگتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو میسنجر مان لیا تو اس کی ساری باتیں ماننی پڑے گی, اس کو اپنا بڑا بنانا پڑے گا, اس کے رولز ریگولیشن چلیں گے, اور جو ہماری پوسٹ ہے وہ خطرے کے اندر آ جائے گی. خیر, تو اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو بھی دعوت دی اور ان کو بھی دی, اور الٹیمیٹلی اپنا پرپس بتایا کہ یہ. تو سبھا پتیوں کو پتا تھا کہ یار یہ جو موسیٰ علیہ السلام چیزیں لے کر آئے نا, ان کے پاس کچھ نہ کچھ سپر نیچرل ہے. تو یہ دونوں چیزیں کہ فرعون, موسیٰ علیہ السلام باصلاحیت آدمی, اچھی طرح سے بات کرنا جانتے ہیں, اپنی بات کو اچھے سے رکھ سکتے ہیں, اور فرعون ہے نا اس کل کے لڑکے کے سامنے بات نہیں کر پا رہا ہے. کوئی ایک سمجھدار شخص اس سے آ کر کانفیڈینس کے ساتھ بول رہا ہے تو اس سے بات نہیں کر پا رہا ہے. دوسری چیز, اس کے پاس کوئی سپر نیچرل پاور نہیں ہے, اس کا تو پورا امپائر ہی ہمارے دم پر چل رہا ہے, اور اس نے کبھی ہمیں اپریشیٹ نہیں کرا ہے, کبھی بھی اس نے ہمیں عزت نہیں دی. کیا کہتا ہے یہ ہر بار؟ انا ربکم الاعلی, میں ہی سب سے بڑا رب ہوں, میرے پیروں کے نیچے حنک سے ندیاں بہتی ہے, میں ساری چیزوں کو کنٹرول کر کے رکھتا ہوں. اس نے کبھی ہمیں کریڈٹ تو دیا ہی نہیں ہے, اور اپنے آپ کو آگے آگے رکھتا. اور یہ کیا ہے, خود ایک بوڑھا سا شخص ہے, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. اور موسیٰ جو ہے اس کے برعکس, یہ تو یار اچھے سے بات بھی کر رہا ہے, اس کے پاس معجزے بھی, اس نے لاٹھی پھینکی اور یہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا, اس کا ہاتھ چمک رہا ہے. تو اب وہ, اور آپ کو پتا ہے کہ وہ چینج ہونے لگ گیا تھا. جو فرعون خود یہ والی بات کہتا ہے, پچھلے والے پیراگراف میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ تمہارے رسول, یہ جو تمہاری طرف رسول بھیجا گیا ہے, اس کی بات سن رہے ہو تم بڑے غور سے. او ہو, تو مطلب فرعون کو بھی یہ لگنے لگ گیا تھا کہ جو سبھا کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات سے متاثر ہو رہے ہیں. اور جب الٹیمیٹلی یہ معجزہ وہ دیکھ لیتا ہے تو اس کے بعد تو وہ جو خوف تھا وہ بھی فرعون کا, لوگوں کے دلوں میں جو فرعون کا خوف تھا وہ کس سے ریپلیس ہو گیا؟ موسیٰ علیہ السلام جو چیز لے کر آئے ہیں اس کے خوف سے. اب فرعون کو سمجھ میں آ گئی بات کہ بھائی صاحب اب اپن کو موو چینج کرنا پڑے گا. اس پیسج کی اسٹڈی سے نا آپ کو سمجھ میں آئے گا ایک چیز یہ کہ جو لوگ حکومت میں ہوتے ہیں نا وہ کس طرح سے سوچتے ہیں, کہ کس طرح کا شارپ مائنڈ ہوتا ہے. ابھی آج سے پہلے فرعون کا کیا تھا؟ میں ہی ہوں, سب کچھ میرے کرنے سے ہوتا ہے, میں ہی سوریہ ونشوں میں آنا, جیسے آسمانوں کا خدا سورج, ایسے زمین کا خدا فرعون. سمپل سی بات. لیکن جیسے اسے لگتا ہے کہ یار میرے سامراجیہ کو, میرے کنگڈم کو اب تھریٹ ہے اس موسیٰ سے, تو وہ کیا کرتا ہے؟ قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم, وہ کہتا ہے اپنے اس کے ارد گرد جتنے بھی سردار تھے, جتنے بھی سبھاپتی تھے, جتنے بھی کیبنٹ ممبر تھے, جو بھی اس کی شورا کے ممبران تھے, ان کو وہ متوجہ ہوتا ہے اور ان سے کہتا ہے ان هذا لساحر علیم, یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو موسیٰ ہے نا یہ تو بہت سمجھدار, بہت عقل والا جادوگر ہے.
کچھ ایکسٹرا آرڈنری موسیٰ علیہ السلام نے کر دکھایا تو اس کے لیے کیا لفظ کہا اس نے, اور یہ جو لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال کرا ہے نا, اس کی بات کو جو ٹرانسلیٹ کیا ہے, اِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ, اس میں کوئی شک کی بات نہیں. تمہارے دماغ کے اندر یہ ابہام کی طرح یا پھر ہے نا کوئی ڈاؤٹ فل سی بات نہیں چاہیے کہ یار یہ جادوگر ہے یا کوئی سمجھدار آدمی ہے. یہ سمجھدار تو ہے, عقل مند تو ہے, جاننے والا تو ہے, لیکن کیا ہے, جادوگر ہے یہ, اس نے جادو کیا ہے یہ. اور پھر 2-3 سبھاپتی بیچ میں ہی بولے کہ جادوگر کو تو ہم جانتے ہیں, جادوگر نہیں ہے, کسی نے ایسا ہاتھ میں چمکایا نہیں اب تک اپنا, ہاں لاٹھی پھینک کر وہ سانپ تو بن جاتا ہے, یہ ہاتھ کا کیا کریں گے. اِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ, میں کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ کیا ہے, ایک سمجھدار جادوگر. لیکن نہیں ہے نا جادوگر. میں کیا کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جادوگر ہے. آ گئی بات تمہارے سمجھ میں؟ ہاں بادشاہ سلامت, آ گئی بات سمجھ میں. تم مانو یا نہ مانو, اب یہ جو پوری کیبنٹ ہے, یہ ہم سارے کے سارے جو لوگ ہیں وہ کیا کہیں گے موسیٰ کو, جادوگر کہیں گے. ہمارے بیچ میں آپس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی جادوگر کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کیا کہہ رہا ہے. اب کوئی بھی ہم, کیونکہ یہ جو بات ہوئی ہے اتنی ادبھت سی, ایک عجیب سی بات ہوئی ہے, یہ یہاں تک تو رہے گی نہیں, یہ شیئر ہوئے گی, یہ پھیلے گی بات. تو جب بھی کوئی بھی آپ سے پوچھے گا تو کیا کہیں گے آپ کہ موسیٰ کیا ہے, ایک بہت عقل مند, بہت سمجھدار, بہت جاننے والا جادوگر ہے. اور پھر اب دیکھیں یہاں تک, یہاں پر بات ختم نہیں کرتا ہے فرعون, کیا کہتا ہے, یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحری, اور یہ جو موسیٰ ہے نا, یہ تو چاہتا ہے کہ اپنے اس جادو کی بنیاد کے اوپر تمہیں تمہاری جو زمین ہے نا مصر, اس سے نکال دے. خود یہاں پر اپنی حکومت جمانا چاہتا ہے, اور تمہیں اپنے اس جادو کی, جس سے تم اتنا انسپائر ہو گئے نا, اور اس نے کیا چیز کر دی, اس جادو کے بدلے یہ نا اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے, اور تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتا ہے. یہ مجھے نہیں نکالنا چاہتا, میرے کنگڈم کو نہیں چھیننا چاہتا, میری حکومت پر کوشچن نہیں کر رہا ہے, بلکہ یہ تمہیں جس جگہ تم رہتے ہو نا, تمہیں وہاں سے نکالنا چاہتا ہے. جو شاطر پولیٹیشین ہوتے ہیں نا, جن کو لگتا ہے کہ اس شخص سے ہماری سیٹ کو خطرہ ہے, وہ یہ نہیں کہتے کہ یار یہ آ گیا تو میری سیٹ خطرے میں پڑ جائے گی. نہیں, ارے بھائی یہ آ گیا نا تو آپ کا رہنا دوبر کر دیں گے. اور یہ تو ہزاروں سالوں پہلے ہونے والی باتیں, آج کل ایسا تھوڑی نہ ہوتا ہے, آج کل تو اس طرح کی باتیں بالکل ہوتی نہیں ہے. خیر, تو موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون نے کیا کہا کہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کی پکچر کو کس طرح سے ریپرزینٹ کرا اس نے, کہ یہ تمہارا دشمن ہے, تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے, جس عہدوں پر تم ہو, جو لگژری تم انجوائے کر رہے ہو, یہ تمہارا دشمن ہے. تو اسے تم صرف میرا دشمن, خود کا تو ذکر ہی نہیں کرا بھائی صاحب نے. سارا کا سارا دشمن کس کا ہے, کن کا دشمن ہے, یہ تم لوگوں کا دشمن ہے, تمہیں تمہاری زمینوں سے, تمہارے رہنے والی جگہوں سے نکالنا چاہتا ہے یہ. فماذا تامرون, اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو. اس کیریکٹر کو سمجھنے کی کوشش کریے. فرعون یہ وہ ہے جس نے کبھی کسی سے کچھ پوچھا نہیں, کبھی کسی کی ایک بات نہیں سنی, کسی نے بولنے کی ہمت کر دی, وہ اس کی زبان اس کے منہ میں نہیں رہی, وہ دنیا میں ہی نہیں رہا, اس کو ٹاٹا بائے بائے کر دیا گیا. اب جیسے اس کے اوپر آ کر پڑی ہے تو ایک دم مشورہ کر رہا ہے, پوچھ رہا ہے, اور کیا لینگویج سنیے کیا ہے, فماذا تامرون, تم مجھے کیا حکم دیتے ہو. ہمیشہ حکم کس نے دیے ہیں, اور اب کیا کہہ رہا ہے, تم مجھے کیا حکم دیتے ہو. اور فماذا تامرون, تم کیا حکم دیتے ہو. مجھے خود کا جو پارٹ ہے نا, نارمل لینگویج یہ ہونی چاہیے تھی فماذا تامرونی, تم مجھے کیا حکم دیتے ہو, لیکن لینگویج کیا ہے, فماذا تامرون, تم کیا حکم دیتے ہو. خود کو تو بالکل ہی غائب کر دیا, بھئی تمہاری چلے گی, تم جو کہو گے, تم جو مشورہ کرو گے وہی ہوگا, میرا تو کوئی رول ہی نہیں ہے. یہ تمہارا دشمن ہے, تم سے نفرت کرتا ہے, تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے, اب بتاؤ کیا کریں. اس طرح سے اس نے یہ ٹیکٹک استعمال کری فرعون نے. اب بھائی صاحب جو درباری تھے وہ تو ویسے ہی ریکگنیشن کے, یا ان کو ایڈمائر کیا جائے, یا ان کی ویلیو کو ریکگنائز کرے, اس کے لیے مر رہے تھے. کبھی فرعون نے ان کو اتنے دیا ہی نہیں, اتنا اٹینشن دی نہیں. اب فرعون نے اتنی اٹینشن دی ہے تو وہ ساری جو فرعون نے ان کے ساتھ ذاتیں کری وہ سب بھول گئے, اور اب ان کے دماغ کے اندر کیا ہے, یار بادشاہ سلامت ہم سے پوچھ رہے ہیں, ہمارے اتنی وقت دے رہے ہیں, ہماری کتنی پرواہ کرتے ہیں یہ, واہ 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 واہ.
تو پھر بھائی صاحب وہ ساری غلطیاں بھلا کے, ساری ناراضگیاں پھر ان سے بھلا کے کیا کہتے ہیں, کالو ہاں ہم ایک ٹیم کے اندر ہی ہیں, ہم آپ کو مشورہ دیں گے, آپ نے مشورہ جو مانگا ہے نا ہم دیتے ہیں, آپ یہ کیجئے, قالو ارجیہ واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین, آپ اسے اور اس کے بھائی کو یعنی کہ موسیٰ کو اور موسیٰ کے بھائی کو جانے دیجئے, ان کو جیل کے اندر مت ڈالیے یا ان کو ابھی کوئی نقصان مت پہنچائیے, جانے دیجئے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہ جو کچھ کیا ہے نا, اگر آپ ان کو جیل میں ڈال دو گے نا تو یہ جو دوسرے جنرلز ہیں نا, ہم جانتے ہیں کچھ لوگوں کو جو آپ کی حکومت کو پسند نہیں کرتے ہیں, وہ لوگ اس سے جا کر ملیں گے, یا پھر اس نے ایسی چیز کری کہ لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں, لوگ جا کر پوچھیں گے موسیٰ اور دکھاؤ نا, اور کچھ بات کر کے دکھاؤ نا. فرعون نے تو تمہاری بات سنی, چلو ہمیں سناؤ. قیدیوں سے بات کرے گا, قیدیوں کو ملے گا, تو ہو سکتا ہے کہ جب ہم سب رات کو سو رہے ہوں تو وہ جو سپاہی اور جنریلز جو ہیں ہمارے اور وہ جو قیدی ہیں وہ سب اس کے ساتھ مل جائے, کیونکہ اس کی بات میں بڑی مٹھاس ہے اور بڑی قبولیت ہے اس کی بات کے اندر. اس کی بات سن کر لوگ اس کی باتوں کے اندر آ جائیں گے. اگر ہم نے اس کو جیل کے اندر ڈال دیا, یہ پوری کی پوری جیل میں موجود جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب آپ سے نفرت تو کرتے ہی ہیں, ان کو اپنے ساتھ لے کر, سپاہیوں کو اپنے ساتھ لے کر, بڑے بڑے جنرل کو اپنے ساتھ لے کر واپس سے آپ کی حکومت کا تختہ پلٹ کر دے گا. تو ابھی اس کو جانے دیجیے. ہم یہی کریں گے, یہ جو آپ نے کہا ہے نا ساحر علیم, ہم اس کا جو فیم ہے, اس کا جو نام ہے, اس کو خراب کریں گے. ہم اس کو کس طرح سے ریپرزینٹ کریں گے کہ یہ تو ایک جادوگر ہے, اس کو ڈیفیم کریں گے, اس کے معاملات سارے کے سارے خراب کریں گے ہم. تو یہ ساری کی ساری ہوا. قالوا ارجی واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین, اور آپ ایک کام کیجئے, جتنی بھی جو سٹیز ہیں, مدینہ جو ہے, جو ہم مدینہ بولتے بھی ہیں, مدینہ اصل میں اس جگہ کا نام نہیں تھا, یثرب نام تھا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مائگریٹ کر گئے تھے اس جگہ کا نام کیا تھا, یثرب. پھر اس کو کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر شفٹ ہوئے تو اسے مدینۃ النبی کہا جانے لگا, سٹی آف پروفٹ یا پروفٹ سٹی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر. ٹھیک ہے, محمد کے شہر میں, وہ آپ نے سنا ہوگا تو وہ وہیں سے ہی انسپائر ہے. ٹھیک ہے, نام اصل کے اندر مدینہ کا محمد کا شہر ہی تھا, ٹھیک ہے, صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن پھر مدینۃ النبی لمبا تھا تو النبی ہٹ گیا, مدینہ ریکگنائز ہو گیا کہ مدینہ جو لفظ ہے وہ اس شہر کے لیے بولا جاتا ہے. مدینہ کی جو جمع ہے وہ مدائن ہے. تو یہ سبھاپتی کیا مشورہ دیتے ہیں پھر ان کو کہ آپ جائیے, آپ ہے نا کے نام سے حاشرین, جو آپ کے میسنجر, اسپیشل میسنجر, آپ کے اسپیشل سندیش واہک جو ہیں, ان کو بھیجیے تمام طرح کی جو سٹیز ہیں نا ہمارے انڈر کے اندر, جو بھی ہمارے امپائر کے اندر جتنی بھی اچھی اچھی سٹیز آتی ہیں ان کے اندر بھیجیے. کس لیے؟ یا اتوک بکل سحار علیم, تو وہ جائیں گے اور وہ آپ کے پاس سحار علیم. موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا کہا تھا, ساحر علیم, اور یہاں پر کیا آ رہا ہے, سحار علیم. ساحر سحار, ساحر سحار. سننے میں بھی ایسا کون زیادہ بھاری لگ رہا ہے, سحار بھاری لگ رہا ہے نا, اور تو میننگ کے اندر بھی یہی فرق ہے. ساحر مطلب نارمل جادوگر, سحار ماہر جادوگر, بیسٹ بھائی صاحب, اس سے بہترین جادوگر کوئی نہیں ہے, دا بیسٹ میوزیشین, جس کو بہت بھینکر نالج ہو, جو اس کے آگے یہ چھوٹے موٹے ساحر اڑے ہی نہیں. تو کیا کہا گیا, اور ہر بہت ساری سٹیز میں بھیجیں گے ہم, ایک سٹیز میں نہیں. ایسا ہوتا ہے نا ایک سٹی کے اندر 4-5 پہلوان ہیں, ٹھیک ہے, 4-5 پہلوان ہیں, لیکن ان 4-5 میں ٹاپ کا کتنا کون ہوگا, ایک ہوگا. دوسری سٹی اس کے اندر بھی ہیں لیکن ٹاپ کا کون ہوگا, ایک ہوگا. اور جب یہ ایسا ہوتا ہے کہ 5 پہلوان ایک طرف اور 5 سٹیز کے جو 5 ٹاپ کے پہلوان ہیں وہ ایک طرف, کیا مقابلہ ہوگا. وہ ان جو ٹاپ کے 5 ہیں ان میں سے ایک ہی اتنی طاقت رکھتا ہے کہ سامنے والے 5 کو اکیلا ہی نمٹا دے. تو اڑ پائیں گے کہ دوسرے 5, وہ ایکسپرٹ ہے, وہ اس کو زیادہ ایکسپیرینس ہے, وہ زیادہ طاقتور ہے. اسی طرح سے کہ ہم یہ موسیٰ جو ہے یہ تو ساحر ہے نا, ہم الگ الگ سٹیز کے جو ایکسپرٹس ہیں نا, ہر سٹیز کا ایک ایکسپرٹ بلائیں گے. موسیٰ ان کے آگے ٹک نہیں پائے گا. موسیٰ نے جو کر دکھایا ہے نا وہ کر دکھا دیں گے, اور وہ آپ کا نام لے کر کریں گے تو آپ کا ہی نام ہوگا, اور واپس سے آپ کی جو امیج ڈاؤن ہوئی ہے نا یہ امیج ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ کہا, وہ سبھاپتیوں نے یہ مشورہ دیا. اور پھر اس بیچ کے اندر کیا ہوا, موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دے کے, سورہ طٰہٰ کے اندر یہ بات آتی ہے, موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کر دیا. اور اس دن جس دن موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی بات ہوئی اور یہ معجزے دکھائے گئے, اس انسیڈنٹ کو لوگوں نے یہ کیا تھا فرعون نے کہ کہیں کوئی باہر جا کر نہیں بتائے گا کیا ہوا ہے. لیکن اب وہ سپاہی ہے, وہ گھر گیا ہے, اب وہ خوش ہو رہا ہے, ہنس رہا ہے. اس کی بیوی پوچھتی ہے اس سے کیا ہوا, اب وہ کہتا ہے کچھ نہیں,
ارے مجھے تو بتا سکتے ہو کیا ہوا؟ کچھ نہیں. میں نے پوچھا نا کیا ہوا. ارے بھائی کچھ نہیں, کھانے کا انتظام کر لینا. ارے یار بتاتا ہوں, آج یہ ہوا کہ موسا ہے نا, موسا تم دیکھو, اور پھر بیوی بھی جیسے موسا, پھر آدمی پھر چپ ہو گیا, بولے نہیں یار پھر انہوں نے منع کرا, میری کوئی لوئلٹی ہے میرے بادشاہ کے لیے, نہیں میں نہیں بتا سکتا. پھر بیوی, ارے میں تو آپ کا ہی حصہ ہوں, ہم تو لباس الکم, ہم لباس کی طرح ہیں, آپ مجھے بتائیں گے, یعنی اپنے آپ کو ہی بتا رہے, میرے پاس سے کہیں تھوڑی جائے گی بات. لے لیا. اب بھائی بتا دیتا ہے وہ کہ بھائی اپن کو چلانا ہے, اس کو نہیں پتا اپنی زندگی دوبر ہو جائے گی. فرعون تو کیا کرے گا, یہ بڑی اما فرعون بن جائے گی. ٹھیک ہے, تو پھر وہ ساری کی ساری چیز وہ بتاتے کہ ایسا سو موسا ہے نا 10 سال بعد وہ آیا, بھائی صاحب فرعون کی ایک نہیں چلی, 4-5 بات بولی اور فرعون کی بولتی بند. اور پھر ہے نا سانپ نکالا, وہ اپنے عصا تھا وہ پھینکا, وہ سانپ بن گیا, سب ڈر گئے, میں بھی ڈر گیا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہاتھ دکھایا خود کا, بند ہو گئی یا 10 منٹ والا, تو وہ ہاتھ بھی دکھایا, ہاتھ بھی چمک گیا. بھائی صاحب موسیٰ نے تو کمال دھمال کر دیا یار, جو کوئی نہیں کر پایا نا, پھر ان کی بولتی بند کر دی موسیٰ نے. اچھا, لیکن کسی کو بتانا نہیں ہے, ٹاپ سیکرٹ. سو گئے. اب جو بیوی تھی اس کو نیند نہیں آ رہی, اس نے اپنا فون نکالا, اپنی بہن کو میسج کرا, مجھے نیند نہیں آ پا رہی ہے, لیکن جس وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی ہے نا میں تمہیں بتا نہیں سکتی ہوں. اب وہ جو بہن تھی اس کی نیند اڑ گئی, ایسی کون سی بات ہو گئی جو مجھے نہیں بتا پا رہی. ارے ہم تو سگے بھائی بہن ہیں, ہم سے بات ادھر ادھر تھوڑی نہ جائے گی, اپنی بات تو اپنے بیچ کے اندر ہی رہے گی. اپن نے ایک دوسرے سے کبھی پردہ رکھا ہے کیا؟ سب کچھ پتا ہے, اور اپن نے کبھی ایک دوسرے کی بات شیئر بھی نہیں کری, کیوں نہ, ہاں بتا سکتی ہو تم مجھے. لیکن انہوں نے منع کیا ہے, لیکن مجھے نیند بھی نہیں آ رہی, چلو میں تمہیں بتا ہی دیتی ہوں. بتائی تو ایسا صرف ایک سپاہی نے دیکھا تھا یا کتنے لوگوں نے دیکھا تھا؟ سب کے ساتھ یہ ہوا, اور ساری کی ساری بات کہاں گئی؟ سٹی کے اندر. اور اب جب ایک تو ہوتا ہے لائیو جس نے دیکھا ہو, اور ایک ہے جس نے سنا ہو, پھر اس نے سنا ہو. اب الگ الگ ورژن چل رہے ہیں کہانیوں کے. اس ہے نا مجمع میں کیا ہوا تھا, وہ بھائی موسیٰ علیہ السلام آئے, انہوں نے اپنی وہ جو عصا تھا اس کو پھینکا اور 2 تھپڑ دیے فرعون کے بولتے بنے. ایسے ورژن چل رہے ہیں بھائی صاحب. بولے فرعون کی تو بولتی بند ہو گئی دیکھتے ہی موسیٰ کو. موسیٰ نے اپنا جیسا چمکیلا ہاتھ دکھایا, سارے کے سارے لوگ ارے یہ بھائی موسیٰ ہے جو ہے. تو الگ الگ ورژن چل رہے ہیں, اور فرعون کو بھی بات پتہ ہے, اور کوئی سا بھی ورژن ہو, بے عزتی کس کی ہوئی ہوئی ہے اس میں؟ فرعون کی بے عزتی, اور واہ واہی کس کی ہوئی ہوئی ہے؟ اور لوگ سن, اور موسیٰ علیہ السلام اس بیچ لوگوں کے اندر پروپیگیٹ کر بھی رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی بات میں اتنی قبولیت اور اتنی سچائی ہے, لوگ متاثر بھی ہو رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے. تو اب ہنا کے نام سے پھر یہ طے کیا گیا کہ بھائی صاحب وہ جو ہمارا اسپیشل ڈے ہوتا ہے جس دن سارے لوگ اس میدان کے اندر جمع ہوتے ہیں, اس کے اندر ہم موسیٰ کو بھی بلائیں گے, اور یہ جو تمام میجیشین ہیں ان سب کو بھی بلائیں گے, اور ایک مقابلہ کروائیں گے. اور پھر ہنا کے نام سے ظاہر سی بات ہے موسیٰ کیا ہے؟ ساحر. ہم نے کن کو بلایا ہے؟ سحار کو. تو موسیٰ تو ٹک ہی نہیں پائے گا ان کے آگے, اور پھر واپس سے فرعون کی واہ واہی ہو جائے گی, اور موسیٰ علیہ السلام کو جو نام چل رہا ہے نا ابھی, وہ پورا کا پورا ڈاؤن ہو جائے گا. تو یہ پورا طے کیا گیا. فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم. تو پھر ہنا کے نام سے وہ جو سارے کے سارے جو جادوگر تھے ان کو ایک فکس جگہ کے اوپر ہنا کے نام سے اکٹھا کیا گیا اس دن, جس دن کے بارے میں سب جانتے ہیں. یعنی کہ ان کا کوئی مشہور دن ہوگا جس دن لوگ سیلیبریٹ کرتے, جیسے اپنا 15 اگست ہے, یا پھر کوئی کسی کنٹری کا کوئی الگ سا ہوتا ہے, یا عید کا دن ہوا جہاں پر لوگ سب گیدر ہوتے ہیں, اس دن اس مقابلے کو کیا جانا طے پایا. ٹھیک ہے, اب ایسا ہو گیا, اور وہ جو سپاہی تھے وہ ان کو بھیج دیا گیا کہ سب کو دعوت دی جائے گی کہ سارے کے سارے لوگ اس پروگرام کو اٹینڈ کریں. آج موسیٰ ڈاؤن ہونے والا ہے, اور فرعون نہیں, وہ جو جادوگر بلائے نا ہم نے, وہ بھائی پبلسٹی کس کی جا رہی ہے؟ فل جادوگروں کی, جادوگروں کی. کیوں؟ کیونکہ فرعون کا تو جو فیس ہے, فرعون کا جو فگر ہے وہ تو کولیپس ڈاؤن ہو گیا, اس کی تو عزت نہیں رہی ہے. اب کن کو اٹھایا جا رہا ہے؟ جادوگروں کو اٹھایا جا رہا ہے کہ یار یہ ہیں اصل میں. اور اب دیکھیے جادوگروں اور فرعون کے بیچ کے اندر کیا سیٹلمنٹ ہوتی ہے, کیا بات ہوتی ہے, وہ سمجھیے گا.
تو سارے لوگوں کو کہا گیا وقیل للناس هل انتم مجتمعون، تو جو لوگ تھے ان کو کہا گیا کہ تم لوگ اکٹھا ہو رہے ہو یا نہیں ہو رہے ہو، جو اجتماع گاہ ہے چل رہے ہو نا تم سب، اور چل رہے ہو ایسے نہیں جیسے ہم کہتے ہیں نا پروگرام میں آ رہے ہو نا، تو اس کا ہم سوال نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والا ایسے بول دے کہ ہاں آؤں گا یا نہیں آؤں گا، چل رہا ہے نا پروگرام میں، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے چلنا ہی ہے، آپشن نہیں۔ اب ہم اب جو مجاہد بھائی ہے جیسے ہمارے، یا پھر ہمارے ثقلین بھائی ہیں، تو ان سے ہم کہتے ہیں کہ یار آ جانا، لیکن اب فیضان کو ایسے تھوڑی کہوں گا، فیضان کو کیا بولوں گا، چل رہے ہیں نا اپن پروگرام میں، ہاں سہیل بھائی چل رہے ہیں پروگرام میں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب ایسے ان کو کہا گیا کہ آپ لوگ سارے آ رہے ہیں نا اس پروگرام میں، جی بالکل آ رہے ہیں، لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هو الغالبون، اور ہو سکتا ہے کہ جب ہنا کے نام سے، کیونکہ ابھی یہ جو ہمارا جو دین ہے، سپاہی بھی ان کے ہمدرد بن رہے ہیں، لوگوں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم فرعون کو اپنا خدا مانتے تھے، اب ہمارا عقیدہ تھوڑا سا کیا ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے نا، ہمارے عقیدے کی کمزوری پیدا ہو گئی ہے، تو ہمارے عقیدے کی جو کمزوری جو پیدا ہوئی ہے نا، موسیٰ علیہ السلام نے جو جادو دکھایا اس کی وجہ سے، اب جادوگروں کو بلایا اپن نے، اور مضبوط جادوگروں کو، اپنے جو عقیدے کی کمزوری ہے نا یہ درست ہو جائے گی، واپس سے ہم صحیح راستے کے اوپر آ جائیں گے۔ اس طرح سے مارکیٹنگ کی جاتی ہے، جب حق آیا جاتا ہے نا، تو جو باطل ہے وہ یہ تھوڑی کہتا ہے کہ ہاں ہم تو جھوٹے ہیں، ہم تو غلط ہیں بھائی، ہم تو غلط رہیں گے، نہیں، وہ کہتا ہے بھائی ہم صحیح ہیں، ہم اچھے ہیں، ہماری بات صحیح ہے۔ تو وہ جو سپاہی تھے وہ کس طرح سے بات کر رہے تھے کہ یہ جادوگر جس طرح کی جو چیزیں کریں گے، اس سے ہو سکتا ہے کہ ہم جادوگروں کے دین پر ہی رہ جائیں، اور جادوگر کس کو اپنا خدا مانتے ہیں؟ فرعون کو، ٹھیک ہے۔ فلما جاء سحرة قالوا لفرعون ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين، اب یہاں پر جادوگروں کا کریکٹر سمجھیے تھوڑا سا، اب جادوگر پریکٹس کرے جا رہے، وہ دن تو آنے میں ابھی ٹائم ہے، پریکٹس کر رہے ہیں کس طرح سے کیا، اور اب کیونکہ روایتوں میں آتا ہے 40 کے قریب تھے وہ، ٹھیک ہے، 40 جادوگر تھے، اب ان کا آپس میں بھی انٹرو ہو رہا ہے، آپس میں بھی جان پہچان ہو رہی ہے، اس وجہ سے بولا یار پورے شہر کے اندر پبلسٹی ہو رہی ہے کہ ہم موسیٰ سے سامنا کرنے والے ہیں، یہ وہ اچھا ہے، موسیٰ تو اپنے آگے اڑے گا بھی نہیں، چھوڑ موسیٰ کے بارے میں کیا ڈسکس کرنا، اور بھائی تم کہاں رہتے ہو، تم کون سی سٹی سے ہو، اچھا تم جے پور سے ہو، نارگڑھ والی سے، اچھا، اور تم؟ ہم ممبئی سے، اچھا وہ جو تاج ہوٹل ہے وہاں پہ، بولا ہاں، تو وہ یہ باتیں ہونے لگ گئی، آپ اس سٹی سے، آپ اس سٹی سے، آپ اس سٹی سے، اور یار اپنی اتنی محنت کر رہے ہیں، اور کتنے مل رہے ہیں تمہیں، کیا دے گا فرعون تمہیں اگر اپن جیت گئے تو موسیٰ کے خلاف؟ کچھ بھی نہیں، تمہیں بھی کچھ نہیں دے رہا، یار مجھے بھی کچھ نہیں دیا، اسی لیے آیا میرے کو بھی وہاں سے، ابھی کتنے دنوں سے اپن یہاں پر ہے، میں گھر پہ کتنا کما چکا ہوتا اب تک، تیسرا تم دونوں کو بھی کچھ نہیں ملا، نہیں مجھے بھی کچھ نہیں ملا، تو آپس میں بات ہو رہی ہے، یار ہمیں کچھ مل ہی نہیں رہا، اور ہم بھائی فرعون کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، بولے اپن کو نا اس سے کچھ مانگنا چاہیے، یہی موقع ہے جب اپن کچھ مانگے تو بھی جان سے مار دیے جائیں گے، تمہیں پتہ نہیں کہ جب فرعون سے کچھ مانگا جاتا ہے تو کیا کرتا ہے، جان سے مارتا ہے، پھر ایک سمجھدار سا آ کے بولتا ہے ان کے بیچ میں، اپن کو نہیں مارے گا، اپن تو اس کو بچائیں گے، اپنے اوپر ہی تو سارا کا سارا معاملہ ہے، یہی وہ وقت ہے جب اس سے کچھ لیا جا سکتا ہے۔ تو بھائی مشورہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے، اب ہنا کے نام سے جیسے فرعون کے پاس گئے، کیا کہا فرعون کو کہ اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، ہمیں کوئی اجر، کوئی بدلہ تو ملے گا نا، ہمیں کوئی بدلہ تو ملے گا نا، ان کننا نحن الغالبین، اگر جب ہم غالب آئے، جب ہم جیت گئے موسیٰ کے سامنے، تو اب اتنا نہیں کہا کہ ہمیں کچھ اجر ملے گا، لاسٹ کیا چیز کیا کہ اگر جیتوانا ہے ہمیں تو ہمیں آپ کو ہمیں کچھ دینا ہوگا، کچھ نہ کچھ تو موٹیویشن ہو ہمارے پاس۔ اب فرعون من کے اندر، جن کے منہ نہیں کھلتے تھے میرے آگے آج تک، کیونکہ مجھ سے نا پیسے مانگ رہے، لیکن ان کو فرعون کو پتا ہے کہ میری بیٹی، تو فرعون کیا کہتا ہے ان کو، قال نعم وانکم اذا لمن المقربین، قال بالکل بالکل تمہیں ہم اجر دیں گے، اور اجر کیا، وانکم اذا لمن المقربین، تمہیں تو ہم اپنے قریبیوں کے اندر شامل کر لیں گے، کیونکہ اب یہ والی باتیں بھی تو چل رہی تھی نا، کون سی والی باتیں، کہ فرعون کا تو دم خم رہا نہیں، سارا کا سارا دار و مدار کس کے اوپر آ گیا، جادوگروں پر، تو فرعون کو تو چھوڑو، جو جادوگروں میں سب سے اچھا جادوگر ہوگا ہم اسے اپنا بادشاہ بنا لے، اس طرح کی باتیں بھی مارکیٹ کے اندر چلنے لگی تھی، فرعون کو بھی یہ والی باتیں پتہ تھی۔ تو پھر کیا کیا جاتا ہے کہ جب کسی ایک شخص کو پبلسٹی مل رہی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ، تو موجودہ جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، آپ وائس پریزیڈنٹ بن جاؤ، کمپٹیشن اوور،
آپ اپنی ٹیم ہماری ٹیم کے اندر ہی شامل ہو جا. ایسا ہوتا ہے نا. خیر یہ سالوں سال پہلے ہوتا تھا. ابھی مہاراشٹر کے اندر جو ہو رہا ہے, جو جس طرح سے پولیٹیکل پارٹیز کام کرتی کہ ایک پارٹی ہے اس کے اندر دو طاقتور شخص تھے, ایک ہے نا پردھان منتری بن گیا, دوسرے کو موقع ملا نہیں, آپ نے اس سے کنیکشن بٹھایا, وہ پارٹی توڑ سکتا تھا, آپ نے اس کو اپنی طرف لے لیا, اب یہ حکومت ختم ہو گئی, اس کو آپ نے وائس پریزیڈنٹ بنا دیا, آپ خود بن گئے. تو سالوں سال پرانی چیزیں تھی یہ. آج کل تو بھیا سالوں سے ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے پولیٹکس کے اندر. خیر تو ان کو کیا کہا کہ یہ جادوگروں کی پاپولیرٹی بہت زیادہ بڑھی, تو یہ کیبنٹ ممبر جو ہے نا سبھاپتیوں میں تمہیں شامل کر لوں گا, میں اپنا مقرب بنا لوں گا, اپنا قریبی بنا لوں گا, تم سے مشورے لیا کروں گا, تمہیں منسٹر آف کفر بنا دوں گا, تمہیں منسٹر آف شرک بنا دوں گا, تمہیں منسٹر آف فساد بنا دوں گا. تو یہ پوزیشن تمہیں دے دی جائے گی. ٹھیک ہو گیا. کال اب وہ جب مقابلہ اب ہنا ہو رہا ہے, میچ چالو. ٹھیک ہے, فرعون اور کون سامنے ہے. اچھا پوز کر کے چالو ہو گیا سب. ریکارڈنگ ٹھیک. تو اب وہ فائنل جو راؤنڈ ہونے والا تھا نا, ابھی ایک بیٹل کس کے بیچ میں ہو چکا ہے, موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بیچ, اور اس میں کس کو منہ کی کھانی پڑی, اور فرعون کی بڑی بے عزتی ہوئی ہوئی ہے. اب فرعون کا پورا دبدبہ تھا, پوری ہورڈنگ لگ گئی کہ ہے نا اب ہے نا جو, ارے فرعون کو تو ضرورت ہی نہیں ہے اس کا سامنا کرنے کی. موسیٰ تھا فرعون کے کو جو خدا مانتے ہیں نا وہ جادوگر ہی سنبھال لیں گے. اور سب اور جس طرح سے ہوتا ہے نا فائنل میچ ہونے والا ہے, خبیب ورسز اور وہ میگنوگر, وہ جو تھا وہ کیا نام تھا, کارنر میگنوگر, وہ سب جگہ ہو رہا ہے کہ ایک دم ہیٹ والا مومنٹ جیسے کہ آج ہونے والا ہے انڈیا ورسز پاکستان میچ. ٹھیک ہے, ایک ہائپ ہے اس طرح کی, سب کا سینٹر آف اٹینشن وہ میچ ہے, موسیٰ ورسز دیگر میجیشینز. اب وہ وقت آ ہی گیا, اس طرف موسیٰ علیہ السلام کھڑے اور ادھر سارے کے سارے جادوگر کھڑے ہیں, ون ورسز آل, یہ والا پورا معاملہ چل رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون. تو ان جادوگروں نے پہلے تو موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ دکھاؤ کیا دکھا سکتے ہو, ہم تو ہم ہیں, تم ہمارے آگے تمہاری کیا چلے گی. موسیٰ السلام کہتے ہیں کہ نہیں, تم دکھاؤ تم کیا دکھا سکتے ہو. اچھا ہم شروعات کریں, اوکے. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے نا پھینکو, کیا پھینک سکتے ہو. فَأَلْقَوْا إِحْبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ. تو پھر ہے نا کیا نام سے وہ جو تھے, اب وہ جو بیچ میں فرعون اور ان کی جو بات چیت ہوئی تھی نا جادوگروں کی, کہ میں تمہیں کیا دے رہا ہوں, منی بھی دوں گا اور پاور بھی دوں گا, لیکن جس دن سب لوگوں کی نظر تم پر ہوگی کیا کہو گے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ہماری کوئی طاقت نہیں ہے, ہم یہ ساری کی ساری اگر ہم کامیاب ہوتے ہیں تو کس کی وجہ سے کامیاب ہوں گے, بعزت فرعون, فرعون کی عزت, فرعون کی کا جو وقار ہے, فرعون کا جو دبدبا ہے, فرعون کی جو طاقت ہے, وہی ہمیں کامیابی دلائے گی. وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ اپنی لاٹھیاں اور اپنی رسیاں پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر فرعون نے چاہا, فرعون کی عزت کی قسم, اگر فرعون ہم انشاءاللہ تعالی, مطلب انشاءاللہ جو ہم کہتے ہیں نا, انہوں نے انشاءاللہ نہ کہہ کر کیا کہا کہ فرعون نے چاہا نا اور فرعون کی عزت نے چاہا تو ہم ہی جیتیں گے. ٹھیک ہو گیا بھائی. فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. انہوں نے پھینکا اور وہی صاف جیسی بننے لگ گئی وہ, اور جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا, ہِیَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ, تو وہ جو عصا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کو, وہ اژدہا بن گیا, اور اس نے فوراً جتنی بھی ان کی وہ جو بنی تھی نا رسیاں سانپ جیسی دکھ رہی تھی, جو ایک الوژن انہوں نے کریٹ کیا تھا, وہ سانپ ایک دم سے ہڑپ کر گیا. لقف جو عربی زبان کے اندر کہا جاتا ہے نا, جلدی جلدی کسی چیز کو کھا جانا, یا پھر کوئی شکاری جانور اپنے شکار کو جب پوری طرح سے نگل جاتا ہے نا, اس کے لیے لقف لفظ استعمال ہوتا ہے, یعنی کہ ایسا بڑا سانپ جو اپنے شکار کو ایک دم سے نگل لے. یا کوئی انسان ہے وہ وہ چل رہا ہے اور اچانک سے کنواں دکھا نہیں, اور اس نے جہاں جیسے ہی پیر رکھا اور وہ پورا کا پورا اچانک سے ڈوب گیا, ابھی تھا ابھی کہاں گیا, ایک دم سے جو ہوتا ہے نا ایک دم سے. تو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے پھوڑا, ود ان سیکنڈ وہ ساری کی ساری چیز غائب. اب فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین, اب یہ جب منظر جادوگروں نے دیکھا تو جادوگر, اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے, فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین, وہ سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے. یعنی کہ
کیونکہ یہ سحار جو کہا گیا نا، سحار کے ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں، انہیں پتا ہے جادو کیا ہوتا ہے. بھائی جادو سیکھتے سیکھتے بڑے ہوئے ہیں ہم نے بچوں کو بڑا کر دیا جادو سکھاتے سکھاتے. جادو کیا چیز ہے، ہم سے زیادہ کون جائے گا. یہ موسیٰ نے جو کیا ہے نا یہ جادو نہیں ہے. اور یہ جو چیز موسیٰ نے کری، اتنے نالجبل ہیں وہ لوگ، پتہ ہوتا ہے یہ جو موسیٰ نے چیز کری ہے نا یہ اللہ کا کوئی نمائندہ، یہ خدا کی طرف سے کی ہوئی چیز ہے. اور یہ بندہ بھی تب تک خود نہیں کر سکتا جب تک اس کا خدا سے کوئی خاص تعلق نہ ہو. یہ ہو نہ ہو اللہ کا میسنجر ہی ہے. ہم سے کیا غلطی ہو گئی ہے، ہم اتنی نالجبل ہونے کے باوجود ہمیں جس رسول کا، جس خدا کے نمائندے کا سپورٹ کرنا تھا، تعاون کرنا تھا، ہم اس کے مخالف آ کر کھڑے ہو گئے. یہ کیا کیا ہم نے؟ اور وہ اس ہیبت سے اور اس چیز سے سجدے میں گر گئے. قال، اور کیا کہا انہوں نے تیز آواز کے اندر، پھر قالوا آمنا برب العالمین، کہ ہم سب ایمان لاتے ہیں رب العالمین پر. جس رب العالمین کی دعوت موسیٰ علیہ السلام دے رہے تھے نا اسے. لیکن جب یہ وہ رب العالمین کہتے ہیں نا تو فرعون کو لگتا ہے وہ جو ہمارے بیچ میں سیٹلمنٹ ہوا تھا نا، مجھے رب العالمین کہہ رہے ہوں گے. موسیٰ نے کسی اور رب العالمین کا انٹرو کروایا، مجھے رب العالمین کہہ رہے ہوں گے. فرعون کہتا ہے ہاں ہاں آگے اور کچھ کرو. ربی موسیٰ و ہارون، جینیس تم نہیں، تم پر ایمان نہیں لائے ہیں. کس پر لائے؟ موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لائے ہیں. اور جیسی یہ بات وہ سنتا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ قال آمنت له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر. اور جیسے فرعون یہ بات سنتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ تم ایمان لے آئے موسیٰ کے رب پر اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا. ان لكبيركم الذي علمكم السحر. ہاں نو ڈاؤٹ، انڈاؤٹلی یہی بات ہے کہ یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. اب جادوگروں کو تو پتہ تھا یار مطلب کچھ تو عقل کا بول لو تم. ہمیں جادو موسیٰ نے سکھایا ہے، 3 مہینے سے ہم تمہارے سامنے پڑے. موسیٰ گاؤں کے شہر کے اندر ہے اور لوگوں کو بھی یہ والی بات پتہ تھی کہ یار جو فرعون سے غداری کرے وہ ایک دن زندہ نہیں رہ پایا. یہ جادوگر 3-4 مہینے سے اس کے ساتھ رہ رہے ہیں اور اس سے غداری کر رہے ہیں، اس کو پتہ نہیں چلا. اور یہ انہی کو جو غدار تھے انہی کو ریپرزنٹیٹیو بنا کر پیش کر رہا ہے اپنا. کچھ تو عقل کی بات کرو. لیکن فرعون کو اس وقت یہی چیز لگی، اس نے کیا کہا کہ یہ تمہارا بڑا ہے، اصل میں اس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. فلسوف تعلمون، اب میں تمہیں بتاتا ہوں یہ جو تم نے کیا ہے نا اس کا بدلہ کیا ہوتا ہے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا اسلبنکم اجمعین. اب میں کیا کروں گا، تمہارے ہاتھوں کو اور تمہارے پیروں کو مختلف سمت سے کاٹوں گا. یعنی کہ یہ ہاتھ کاٹوں گا اور یہ والا پیر کاٹ دوں گا، اور پھر اس کے بعد تمہیں صلیب پر لٹکا دوں گا. صلیب کا مطلب کیا کہ پبلکلی تمہیں ہیوملیٹ کیا جائے گا. اور یہ ساری کی ساری چیز کیوں کری اس نے؟ کیونکہ پورا جو دربار تھا، وہ جو پورا میدان تھا، وہ کہ یار یہ فرعون جن کو ریپرزینٹیٹیو بنا کر اپنا کھڑا کر رہا تھا، جس کے اوپر فرعون کو اتنا یقین تھا، یہی موسیٰ کے ماننے والے ہو گئے. جس کو یہ اپنی عزت کا بڑا، جس کو اپنی عزت جن کے ہاتھوں پہ فرعون نے رکھی تھی، یہ اس کی عزت کو خراب کرنے والے، اس کے وقار کو خراب کرنے والے بن گئے. تو فرعون نے اس لیے کہ لوگوں یہ کہ جو یہ ان جادوگروں نے کیا ہے کہ بنا فرعون سے پوچھے موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے ہیں نا. اگر کسی اور نے بھی کرا تو جو ان جادوگروں کے ساتھ کیا جا رہا ہے نا وہ ان کے ساتھ کیا جائے. اور پھر جب یہ سنتے ہیں، لاسٹ کے اندر یہ 2 آیتیں کر ختم کریں گے. جب لاسٹ کے اندر یہ بات سنتے ہیں جادوگر تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا لا دیر، کوئی مشکل کی بات نہیں، کوئی تکلیف کی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تجھے کاٹنے نا ہمارا ہاتھ پر ادھر ادھر سے کاٹ لے، تجھے صلیب پہ لٹکانا ہے نا ہمیں لٹکا دے. کوئی ہمیں ذرا سا فرق ہی نہیں پڑتا، کوئی نقصان کی بات نہیں ہے اس کے اندر. انا الی ربنا منقلبون، آخر ہمیں لوٹنا تو ہمارے رب کے پاس ہی ہے نا. جب جانا اس کے پاس ہے تو ایسی موت مر کر جائیں گے، تو جب جانا اس کے پاس ہے تو کیوں نہ شہادت کی موت مرا جائے جب موقع ہے ہمارے پاس. اب یہ دیکھو تو صحیح یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، انہوں نے عقیدے نہیں سیکھے، کچھ نہیں سیکھے. انہوں کو بس یہ یقین ہو رہا ہے کہ یہ جو شخص ہے نا موسیٰ، یہ عام آدمی نہیں ہے، یہ اللہ کا ریپرزینٹیٹیو ہے، اور اس نے جتنی باتیں کہی تھی نا وہ صحیح کہی تھی. اب بس اس کے اوپر وہ مان رہے اور اپنی جان دینے کو تیار ہے. یہ ہوتا ہے ایمان. جب ایک بار ایمان کی مٹھاس چڑھ جاتی ہے نا زبان کے اوپر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر بھی یہ والی بات آتی ہے کہ جب ایمان کی مٹھاس زبان پر چڑھ جائے، ایمان کی حلاوت بندہ چکھ لے، تو پھر وہ آگ میں جلنا منظور کر لیتا ہے لیکن اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنا منظور نہیں کرتا. یہ ہوا. اور لاسٹ کے اندر انہوں نے کیا بات کہی؟ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین. اور ہم تو یقیناً ہم تو ہمارے رب سے یہ تمنا، یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے گا. ہم اس کے رسول کے دشمن بن گئے لیکن ہم ہمارے رب سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ہماری خطاؤں کو، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے گا. ان کننا اول المؤمنین، کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہوئے ہیں.
تو اللہ رب العالمین ہمیں ان جادوگروں کا جو کردار تھا، جس طرح سے انہوں نے توبہ کری اور پکی یقینی توبہ کری، اس کو سمجھنے والا بنائے، ان آیاتوں پر اور غور و فکر کرنے والا بنائے، اور اللہ رب العالمین کے رسولوں کی جو عزت ہے، اللہ رب العالمین کے رسولوں کا جو مقام ہے، انہیں سمجھنے والا بنائے اور ان کی اتباع کرنے والا بنائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ جزاک اللہ خیر۔ اب فیضان بھائی جو ہیں وہ تذکیر بالحدیث آپ کے سامنے پیش کریں۔